کوئی خوشی ہو یا غمی ہو، ہماری صبح ہو یا شام ہو، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور حضور سے محبت کرنی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اولاد، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ قرآن نے بیان کی ہے جنہوں نے اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت حضور سے کی ہے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ قرآن نے کہا ایمان لاؤ اس طرح جس طرح ابو بکر و عمر ایمان لائے، جس طرح عثمان و علی ایمان لائے، ابو ہریرہ بھی ایمان لائے، بلال لائے، طلحہ لائے، سعد لائے، سعید لائے، اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ تو انہوں نے جواباً کہا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایمان لائیں ان پاگلوں کی طرح۔ تو یہاں مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ جب تک حضور کی محبت میں آپ کو کوئی پاگل کہہ نہ دے آپ کا ایمان قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک حضور کی محبت میں آپ کو دیکھنے والا کوئی کہہ نہ دے یہ تو پاگل ہیں، یہ جھلے، یہ دیوانے ہوئے پھرتے ہیں حضور کی محبت میں، اس وقت تک آپ کے ایمان پر سٹیمپ لگتی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ جب ان کے سامنے کہا گیا تم ایمان لاؤ، انہوں نے کہا یہ تو جھلے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود آئے نا، جب آئے تو واپس جا کر کہا اے قوم واللہ لئن وفدتو علی الملوک علی قیصر و کسریٰ و النجاشیہ، کہا اے قوم میں تمہارا سفیر بن کے بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں قیصر روم کے دربار میں گیا، میں کسریٰ کے دربار میں گیا، لیکن جو منظر میں نے محمد عربی کی بارگاہ میں دیکھا نا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا 1400 صحابہ موجود ہیں، امام الانبیاء صرف فرماتے ہیں بلال جاؤ میری اونٹنی کو گھاس ڈالو، تو 1400 اٹھ کر دوڑ پڑتے ہیں کہ پہلے یہ سعادت مجھے ملے، پہلے یہ سعادت مجھے ملے۔ آگے کیا کہا؟ کہا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد صحابہ گھومتے ہیں اور وہ وضو کا پانی جو امام الانبیاء استعمال فرماتے ہیں وہ وضو کے پانی کے قطروں کے لیے آپس میں کہتے ہیں یار فجر کا تم نے لیا تھا، ظہر کا مجھے لینے دو، ایسے حضور کے گرد گھومتے ہیں اور کہتے ہیں نفسی دون نفس کا وجہی دون وجہ کا، یا رسول اللہ ہماری جان آپ کی جان پر قربان، آپ کے چہرے پر ہمارا چہرہ قربان، آپ کی ذات پر ہماری ذات قربان۔ انہوں نے کہا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ نہ چھیڑنا۔ یہ ہے وہ بات مسلمانوں کے لیے کہ حضور کی محبت دیکھنے والا یہ کہے، دیکھنے والوں نے تو کہا نا کہ اے بابا جی جناب دیوانے ہوئے پھر دن ناموس رسالت واسطے اے سارے ہی تو کلمہ پڑھے ہویا، لیکن تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے۔ انے واہ حضور سے محبت کرنی، انے واہ حضور سے محبت کرنی۔ جب حضور کی بات آ جائے تو پھر دائیں بائیں کی بات نہیں سننی، پھر تو کہنا ہے کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا۔ جب حضور کی بات آ جائے پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ پھر تو حضرت محیصہ یہ چھوٹے ہیں اور حضرت یہ خویصہ انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا ہے، اس وقت تک حضرت نہیں بنے۔ یہ خویصہ حضرت محیصہ کا حضور نے فرمایا جاؤ فلاں یہودی کو ماراؤ، وہ گئے یہودی کو مار کے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو ان کے بڑے بھائی کو پتہ لگا کہ میرے چھوٹے بھائی محیصہ نے یہودی کو قتل کر دیا ہے، تو وہ گھر آئے، اس نے کہا بڑا احسان فراموش آدمی ہے، اس آدمی سے ہمارے بڑے تعلقات تھے، اس یہودی سے بڑے لین دین تھا، بڑی دوستی تھی، قرابت داری تھی، بڑا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کے ہم پر بڑے احسان تھے، تو بڑا احسان فراموش نکلا ہے، تو نے اپنے نبی کے کہنے پر اس یہودی کو مار دیا ہے۔ حضرت محیصہ نے کہا یلوم ابن امی، کہا لوگو میرے حبیب کے غلاموں یہ میری ماں جایا، یہ مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں نے اپنے آقا و مولا کے کہنے پر یہودی کو کیوں مارا ہے۔ اگر میرے آقا و مولا حکم دینا اس کی گردن اتارنی ہے تو میں بھی اس کی گردن بھی اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے حضور کی بات۔ جب حضور کی بات آ گئی پھر ساری کائنات کی باتیں ختم۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں خبر پھیل گئی غزوہ احد کے دن، انہوں نے کہا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام عامر یہ مدینے سے چلیں امام الانبیاء کا پتہ لینے کے لیے، یہ خاتون ہیں حضور کی صحابیہ ہیں، حضرت ام عامر یہ مدینے سے چلیں پتہ کرنے کے لیے میدان احد کی جانب کہ پتہ کریں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیریت دریافت کریں۔ کہتی ہیں جب یہ چلیں تو رستے میں ان کو شخص ملا، اس نے کہا ام عامر کدھر جا رہی ہوں؟ انہوں نے کہا احد میں جا رہی ہوں میدان میں حضور کا پتہ کرنے۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ چلا ہے آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا پیچھے ہٹو مجھے حضور کا بتاؤ۔ کہتے ہیں جب وہ آگے آئیں تو آگے ایک شخص ملا، انہوں نے کہا ام عامر کدھر؟ انہوں نے کہا حضور کا پتہ کرنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ لگا ہے آپ کا والد بھی شہید ہو گیا ہے۔
انہوں نے کہا پیچھے ہٹو مجھے حضور کا بتاؤ. آگے آئیں تو آگے کسی شخص نے کہا کہ ام عامر پتہ چلا ہے آپ کو آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹو مجھے حضور کا بتاؤ. آگے آئیں تو آگے آ کر کسی نے کہا کہ جناب آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. یہ ایک خاتون کے لیے عزت سے رہنے میں دنیا کے لیے 4 رشتے ہوتے ہیں: بھائی، شوہر، بیٹا اور باپ. یہ خاتون کے لیے سب سے قیمتی رشتے ہوتے ہیں. یہ بیک وقت ایک ہی دن میں حضرت ام عامر کے چلے گئے. جب انہوں نے کہا مائی صاحبہ ام عامر آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو مجھے حضور کا بتاؤ. جب آگے گئی نا تو امام الانبیاء کو سامنے آتے ہوئے پایا تو امام الانبیاء کا دامن رحمت تھام کے کہا کلو مصیبت بعدک جلل. یا رسول اللہ مجھے پتا چل کے آیا میرے 4 رشتے چلے گئے ہیں، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے تو کوئی مصیبت ہمیں پریشان نہیں نہ کر سکتی.